علیکم۔ میں آپ کو سنانے لگی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک سچی تفتیشی کہانی جس کا نام ہے اسی کنویں میں۔ لڑکی کی عمر 20-21 سال تھی اور اس کی لاش کنویں سے برآمد ہوئی تھی۔ میں جب اس کنویں پر پہنچا تو لاش کنویں سے نکال کر محلے کے لوگوں نے باہر رکھی ہوئی تھی۔ خودکشی کا صاف کیس تھا، لیکن میں نے تفتیش کر کے اپنی تسلی کرنی تھی کہ لڑکی خود ہی کنویں میں کودی تھی یا اسے کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ یہ گاؤں نہیں، ایک بڑا قصبہ تھا جو دیہاتی علاقے میں شہر کہلاتا تھا، اور یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس میں بجلی تو تھی لیکن پانی ہر گھر میں نہیں تھا۔ بہت کم لوگوں نے گھروں میں سرکاری نلکے لگوائے ہوئے تھے۔ اکثر لوگوں نے صحنوں میں کنویں کھدوائے ہوئے تھے، باقی گھروں میں ماشکی پانی ڈالتے تھے۔ 3 محلوں میں سرکاری کنویں کھودے ہوئے تھے، عورتیں اور ماشکی ان سے پانی لیتے تھے۔ یہ کنواں جس سے لاش نکالی گئی تھی ایک گلی کے آخر میں تھا جو عام سڑکوں سے زیادہ چوڑی تھی۔ یہ مسلمانوں کا محلہ تھا۔ مسلمانوں کا یہی ایک محلہ تھا، باقی سب ہندوؤں کی آبادی تھی اور کچھ سکھ بھی تھے۔ ہندوؤں کے محلوں کی گلیاں تنگ تھیں جبکہ مسلمانوں کے محلوں کی گلیاں کھلی اور کشادہ تھیں۔ پہلو بپہلو 4 بیل گاڑیاں یا 4 ٹانگے گزر سکتے تھے۔ یہ گلی بھی اتنی ہی کشادہ تھی اور آگے خالی میدان تھا۔ محلے کے باقی گھر اس میدان کے ارد گرد تھے۔ رات 2 بجے کے لگ بھگ تھانے میں اطلاع آئی۔ مجھے گھر سے جگایا گیا۔ مجھے جب بتایا گیا کہ ایک جوان اور مسلمان لڑکی کی لاش کنویں سے نکالی گئی ہے تو میں نے کہا کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ اس دیہاتی علاقے کے مسلمان خونخوار قسم کے لوگ تھے۔ یہی اثرات قصبے کے مسلمانوں پر بھی تھے۔ قتل کو تو وہ یوں سمجھتے تھے جیسے معمولی لڑائی جھگڑے میں کوئی غصے میں آ کر کسی کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے۔ غیرت والے لوگ تھے۔ سن 1947 میں ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کا جو قتل عام کیا تھا اس میں اس خطے کے مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا تھا۔ ہندوؤں نے ہجوم کی صورت میں ان کی بستیوں پر حملے کیے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ 10 ہندوؤں اور سکھوں نے ایک مسلمان کو شہید کیا، لیکن 10 میں سے 3-4 ہندو اور سکھ بھی مارے گئے۔ جس مسلمان خاندان کی لڑکی کی لاش کنویں سے نکالی گئی تھی وہ کچھ پڑھا لکھا خاندان تھا۔ تھانے میں رپورٹ دینے کے لیے آنے والوں میں ایک تو لڑکی کا باپ تھا اور 2 آدمی محلے کے تھے۔ لڑکی کے باپ نے کاپی سے پھاڑا ہوا ایک کاغذ دیا جس پر لکھا تھا کہ میں اپنی جان خود لے رہی ہوں، مجھے بخش دینا اور میری لاش کنویں سے نکال لینا۔ یہ 3-4 جماعت کے بچے کے ہاتھ کا لکھا ہوا لگتا تھا۔ لڑکی کے باپ نے بتایا کہ لڑکی 6 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی اور یہ اسی کے ہاتھ کی تحریر تھی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کی ہے یا آپ کو کسی پر شبہ ہے؟ نہیں جناب، میرا شبہ کسی پر بھی نہیں۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تحریر میری بیٹی کی ہے۔ میں نے کنویں تک پہنچتے پہنچتے لڑکی کے باپ سے اور بھی کچھ باتیں پوچھی تھیں۔ لاش کنویں کے پاس چارپائی پر پڑی تھی۔ کنویں کے چبوترے پر 2-3 لالٹینیں رکھی تھیں اور 2 آدمیوں کے ہاتھوں میں بھی لالٹینیں تھیں۔ میرے پاس ٹارچ تھی۔ میں نے لڑکی کے باپ سے پوچھا کہ اسے کس وقت اور کس طرح پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کی لاش کنویں میں پڑی ہے یا کنویں سے نکالی گئی ہے۔ اس نے بتایا، گلی میں شور ہو رہا تھا، میری آنکھ کھل گئی، گلی میں دوڑنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں باہر چلا گیا۔ بہت سے آدمی کنویں کے چبوترے پر کھڑے تھے۔ 2 آدمیوں کے پاس لالٹینیں تھیں۔ کنویں پر جا کر پتہ چلا کہ کنویں میں کوئی گر پڑا ہے اور 2 آدمی کنویں میں اتارے جا رہے ہیں۔ میں پیچھے کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میرا چھوٹا بیٹا بھی جاگ کر آ گیا۔ 2-3 اور لالٹینیں بھی آ گئیں۔ میرا بیٹا مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کی ماں بلا رہی ہے۔ میں گھر گیا تو بیوی نے بتایا کہ ہماری بیٹی گھر میں نہیں ہے۔ شور پر محلے کی عورتیں بھی نکل آئی تھیں اور ایک جگہ اکٹھی ہو گئی تھیں۔ میں نے بیوی سے کہا کہ وہ ان عورتوں میں ہوگی۔ بیوی نے بتایا کہ وہ عورتوں میں دیکھ آئیے۔ میری بیوی بہت گھبرائی ہوئی تھی، وہ لڑکی کو تلاش کر چکی تھی۔ اس نے کہا کہ باہر جاؤ اور دیکھو۔ میں کنویں پر گیا اور چبوترے پر چڑھ گیا۔ کنویں میں سے ایک آدمی کی آواز آئی کہ عورت ہے۔ میرا بیٹا پھر آ گیا۔ بیوی نے مجھے بلایا تھا۔ میں گیا تو بیوی رو رہی تھی۔ اس نے مجھے یہ کاغذ دیا جو میں نے آپ کو دیا۔
میری بیوی اندر گئی تو اتفاق سے میری بیٹی کے تکیے کے نیچے سے یہ کاغذ ملا۔ باپ کنویں پر آیا، لاش نکالی جا چکی تھی، یہ اس کی بیٹی کی ہی لاش تھی۔ لڑکی نے جس طرح کنویں میں چھلانگ لگائی اس کا ایک عینی شاہد بھی مل گیا۔ یہ دوسرے محلے کا ایک بزرگ تھا۔ رات تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ یہ شخص اپنے ایک رشتہ دار کے گھر سے اپنے گھر کو جا رہا تھا۔ اس کا یہ رشتہ دار قریب المرگ تھا۔ وہ اس بیمار کے پاس دیر تک بیٹھا رہا تھا۔ وہ کنویں سے 15-20 قدم دور میدان میں سے گزر رہا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا تھا، گلی کی بتی دور تھی۔ اس شخص نے کنویں کی طرف دیکھا۔ اسے کنویں کے چبوترے پر ایک عورت دکھائی دی۔ دوپٹے سے پتہ چلتا تھا کہ عورت ہے، ورنہ پہچاننا مشکل تھا کہ مرد ہے یا عورت۔ یہ شخص اپنا راستہ دیکھتا چند قدم آگے گیا تو اسے کنویں میں سے دھڑام کی آواز آئی۔ کنواں خاصا چوڑا اور کھلا تھا اور آواز گونجدار تھی۔ اس بزرگ آدمی نے کنویں کی طرف دیکھا۔ 1 منٹ پہلے اس نے چبوترے پر ایک عورت کھڑی دیکھی تھی اور وہ اب وہاں نہیں تھی۔ وہ دوڑ کر کنویں پر آیا۔ کنویں میں سے صاف آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی ہاتھ پاؤں مار رہا ہو۔ اس آدمی نے شور مچایا، باہر آؤ چوکیدار، چوکیدار! اور ایسے ہی اس نے چوکیدار اور محلے والوں کو پکارا۔ چوکیدار کہیں دور تھا، وہ آ گیا۔ اس بزرگ کے کہنے پر چوکیدار نے ساتھ والے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ وہاں سے 2 آدمی نکل آئے۔ اس طرح شور بڑھتا گیا اور لوگ جاگ جاگ کر کنویں پر اکٹھے ہونے لگے۔ اگر لڑکی اپنے تکیے کے نیچے اپنی تحریر چھوڑ کر نہ آتی تو شک کیا جا سکتا تھا کہ لڑکی کو کسی نے کنویں میں پھینکا ہے۔ ایک تو وہ تحریر چھوڑ آئی تھی، دوسرے وہ اپنے بستر پر نہیں تھی، اسے کوئی گھر سے اٹھا کر نہیں لایا تھا۔ لڑکی کی لاش 2 آدمیوں نے کنویں سے نکال لی۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور موقع پر جو کاغذات تیار کرنے تھے کر لیے۔ یہ تو یقین ہو ہی گیا تھا کہ یہ خودکشی کا کیس ہے، لیکن کچھ میں اپنی عادت سے مجبور تھا اور کچھ قاعدے قانون کی پابندی۔ میں نے ابھی یہ فیصلہ نہ دیا کہ مرنے والی نے خودکشی کی ہے۔ وہ سفید ریش بزرگ جس نے لڑکی کو کنویں پر کھڑے دیکھا تھا مشکوک آدمی نہیں تھا۔ میں نے احتیاطاً اس کے متعلق بھی پوچھ گچھ کر لی تھی۔ وہ کوئی بہت ہی شریف اور نیک آدمی تھا۔ میں تو خواہ مخواہ بال کی کھال اتار رہا تھا۔ لڑکی کا باپ اور اس کی ماں بھی اس کے تکیے سے کاغذ پیش کر کے کہہ رہے تھے کہ لڑکی نے خودکشی کی ہے۔ مجھے ایک اور شک تھا، وہ یہ کہ لڑکی نے کسی کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ لڑکی نے اپنے گناہ کے نتیجے کو چھپانے کے لیے اپنی جان لے لی۔ اگر ایسا ہی تھا تو بھی یہ پولیس کیس نہیں تھا کہ تفتیش شروع کر دی جائے۔ مرنے والی تو مر گئی تھی، لیکن صبح جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ لڑکی کے جسم پر تشدد کا یا کسی ضرب کا کوئی نشان نہیں تھا اور لڑکی صحیح معنوں میں کنواری تھی۔ اس سے میرا یہ شک بے بنیاد نکلا۔ پوسٹ مارٹم میں موت کا باعث یہی تھا کہ وہ ڈوب کر مری ہے، یعنی اس کے پیٹ اور پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا تھا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد یہ فیصلہ لکھ دیا کہ لڑکی نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر خودکشی کر لی ہے۔ اس طرح لڑکی اپنی قبر میں اور اس کی موت کے کاغذات تھانے کی فائلوں کے قبرستان میں دفن ہو گئے۔ 4-5 دن گزرے۔ صبح سویرے میں معمول کے مطابق تھانے جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل آیا۔ اتفاق سے یہ وہی کانسٹیبل تھا جس نے 4-5 روز پہلے رات 2 بجے مجھے جگا کر اطلاع دی تھی کہ کنویں میں سے ایک آدمی کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ملک صاحب، اسی کنویں میں ایک لاش تیر رہی ہے۔ اسی محلے کے 2 آدمی آئے ہوئے ہیں۔ محلے والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ خودکشی کے لیے یہ کنواں ٹھیک ہے۔ میں جلدی تیار ہو کر تھانے چلا گیا۔ میں کچھ حیران ہوا، یہ لوگ جنہیں میں مسلمان قوم کے ایک قبیلے کے لوگ کہوں گا خودکشی کرنے والے نہیں تھے۔ مجھے شبہ ہوا کہ یہ قتل کی واردات ہوگی۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ لڑکی نے محبت کی ناکامی کے زیر اثر خودکشی کی ہوگی، اور اب کنویں میں جس کی لاش پڑی ہے اسی کے ساتھ لڑکی کی محبت ہوگی اور اس نے بھی خودکشی کر لی۔ یہ میری ایک فضول عادت تھی کہ میرا دماغ اسی طرح کی سوچوں میں الجھ جایا کرتا تھا۔ اس عادت سے میں تنگ بھی آ جاتا تھا اور اس سے مجھے فائدہ بھی ہوتا تھا۔ فائدہ یہ کہ میں بڑی جلدی ملزموں تک پہنچ جاتا تھا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہوگا کہ لڑکی نے کیوں خودکشی کی تھی؟ میں نے کم از کم خودکشی کی اس واردات میں اپنی عادت پر قابو پا لیا تھا، اور میں نے کسی سے یہ پوچھا ہی نہیں تھا کہ خودکشی کی وجوہات کیا تھی۔ میں کنویں پر پہنچا۔
لاش کسی نے نکالی نہیں تھی۔ صبح سویرے ماشکی لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچانے کے لیے کنویں پر گئے تو ایک ماشکی کا ڈول پانی میں اٹک گیا۔ عام طور پر ایسے نہیں ہوا کرتا۔ ماشکی نے نیچے دیکھا، کنواں بہت چوڑا تھا۔ اسے کپڑے سے نظر آئے، پھر صاف نظر آنے لگا کہ یہ تو کسی آدمی کی لاش ہے۔ ماشکیوں نے محلے والوں کو بتایا، بہت سے لوگوں نے آ کر کنویں میں جھانکا اور 2 آدمیوں کو تھانے بھیج دیا۔ اس محلے میں ایک ریٹائرڈ صوبیدار میجر رہتا تھا۔ اس نے پولیس کا رول ادا کیا اور ایک نشانی کو وہیں پڑا رہنے دیا۔ ایک ماشکی نے بتایا کہ کنویں کے چبوترے پر یہ ریشمی رومال پڑا ہوا تھا، جسے ماشکی نے پڑا رہنے دیا۔ لوگوں نے آ کر یہ رومال اٹھا لیا اور کئی آدمیوں نے ہاتھوں میں لے کر اسے دیکھا۔ اتنے میں یہ ریٹائرڈ صوبیدار میجر آ گیا۔ اسے پتہ چلا کہ رومال چبوترے پر پڑا ہوا تھا تو اس نے ماشکی سے کہا کہ یہ رومال اسی جگہ رکھ دو جہاں یہ پڑا ہوا تھا۔ اس طرح یہ رومال میرے ہاتھ میں آ گیا۔ آج کل ایسے رومال نہیں ملتے۔ اس وقت خالص ریشم کے رومال ہوتے تھے، 1 گز چوڑا اور اتنا ہی لمبا رومال لپیٹو تو مٹھی میں اس طرح آ جاتا تھا جیسے 2-3 انچ کاغذ کا ٹکڑا مروڑ کر مٹھی میں لیا، لیکن مضبوطی ایسی کہ دائیں بائیں کتنی ہی زور سے کھینچو پھٹتا نہیں تھا۔ یہ عام طور پر شوقین نوجوان گلے میں ڈال کر رکھتے تھے اور یہ تحفے کے طور پر بھی دیے جاتے تھے۔ مجھے جب بتایا گیا کہ یہ رومال پہلے ہی یہاں پڑا ہوا تھا تو میں نے اسے قبضے میں لے لیا۔ اسے کھول کر اچھی طرح دیکھا کہ اس پر شاید کسی کا نام کاڑھا ہوا ہو۔ اس سے بہت پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک رومال نے ہی مجھے قاتل تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے کنویں میں اترنے والے آدمی بلوائے۔ وہ جانتے تھے کہ کنویں میں سے لاش کس طرح نکالی جاتی ہے۔ لاش باہر آئی تو لوگوں نے فوراً شناخت کر لی، یہ تو گلباز ہے۔ سب دیکھنے والوں نے اپنے اپنے الفاظ میں تائید کی کہ یہ گلباز ہے، اور تقریباً سب نے افسوس کا اور حیرت کا اظہار بھی کیا کہ اسے کون کنویں میں پھینک گیا ہے۔ خدا کو یہی منظور تھا۔ بیچارے کی اسی طرح لکھی ہوئی تھی، سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ صوبیدار میجر نے چارپائی پر رکھی ہوئی لاش کے گرد جو آدمی جمع تھے انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے مجھے کہا، ملک صاحب آپ اپنی کارروائی کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے صوبیدار میجر صاحب، کیا اس شخص نے خودکشی کی ہوگی؟ صوبیدار میجر کوئی جواب سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے لاش کی گردن کے ارد گرد نیلا سا نشان نظر آیا۔ میں نے کہا کہ لاش کے پیٹ اور سینے پر 2-3 آدمی دباؤ ڈالو۔ لاش کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی، بلکہ کچھ زیادہ ہی کھلی ہوئی تھی۔ 2-3 آدمیوں نے پیٹ اور سینے پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ میں لاش کے کھلے ہوئے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، اور زور سے دباؤ۔ انہوں نے اور زور سے دبایا۔ چھوڑ دو، چارپائی تھانے لے چلو، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جائے گی۔ یہ ایک قتل کی واردات تھی۔ مقتول کے گلے میں رسی یا کپڑا ڈال کر اسے پھانسی دی گئی تھی، اور جب وہ مر گیا تو لاش کنویں میں پھینک دی گئی۔ اگر یہ خود کنویں میں کودا ہوتا تو یعنی زندہ کنویں میں گرتا تو اس کے پھیپھڑوں میں اور پیٹ میں پانی بھرا ہوا ہوتا۔ میں نے گردن پر نشان دیکھ کر کہا تھا کہ اس کے پیٹ کو دباؤ۔ میں اپنا شک یقین میں بدلنا چاہتا تھا کہ یہ قتل کی واردات ہے، خودکشی نہیں۔ اس وقت میرا خیال اس ریشمی رومال کی طرف آیا جو کنویں کے چبوترے پر پڑا ہوا تھا۔ کچھ اس طرح کا خیال آیا کہ مقتول کا گلا اسی رومال سے گھونٹا گیا ہے، لیکن رومال پر کوئی نام یا نشان نہیں تھا جس سے قاتل تک پہنچنے کا اشارہ ملتا۔ میں نے وہیں بیٹھ کر تفتیش کرنی تھی۔ لوگوں نے ایک بیٹھک کھلوا دی اور میں وہاں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، مقتول کے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ۔ ایک بوڑھی عورت جسے 2 آدمیوں نے تھام رکھا تھا آہوزاری کر رہی تھی۔ وہ بہت ہی ضعیف تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول کی ماں ہے۔ مقتول کی عمر میرے اندازے کے مطابق 44 سال کے لگ بھگ تھی۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ مقتول کی ماں ضعیفی کے ساتھ ساتھ بہت دنوں سے بخار میں جل رہی ہے اور شاید یہ اس کی آخری بیماری ثابت ہوگی۔ میں نے اسے بیٹھک میں بلا کر پلنگ پر لٹا دیا، لیکن وہ اٹھ بیٹھی۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بیٹے کے صدمے سے اس کا دم نکل جائے گا۔ وہ اس دن تو زندہ رہی، لیکن اگلے روز مجھے بتایا گیا کہ وہ مر گئی ہے۔ وہ جب میرے پاس زندہ سلامت موجود تھی تو پلنگ سے اٹھنے اور باہر جانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ گالیاں دے دے کر کہتی تھی کہ یہ لوگ مجھے تنگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تیرا بیٹا کنویں میں ڈوب گیا۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ میرے بیٹے کو بلاؤ۔ میں تھانے دار ہوں اماں جی،
میں ان سب کو ہتھکڑیاں لگا لوں گا جو کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ڈوب گیا ہے، وہ تو ذرا باہر چلا گیا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ وہ رات گھر میں تھا یا کہیں باہر گیا ہوا تھا؟ مخبوط الحواس اور ضعیف العمر ماں جی ذرا سی دیر کے لیے مطمئن ہو گئیں۔ میرا بیٹا رات کو اپنے گھر سویا تھا، شاید آدھی رات گزری ہوگی کہ باہر والا دروازہ کھٹکا۔ میں تو روگی روح ہوں، آنکھ لگتی ہی نہیں۔ میرا بیٹا باہر گیا، پھر واپس نہیں آیا۔ کیا آپ کو اس سے کچھ پریشانی ہوئی تھی؟ نہیں بیٹا، وہ کوئی بچہ تھوڑا ہی تھا۔ اس بڑھیا کی ذہنی اور جسمانی حالت کچھ ایسی تھی کہ کبھی آنکھ لگ گئی، کبھی جاگ اٹھی، کبھی ویسی دنیا سے بے خبر ہو گئی۔ اس کیفیت میں وہ دیکھ ہی نہ سکی کہ اس کا بیٹا واپس آیا ہے یا نہیں۔ دوسرے دن عورتوں نے اسے بتایا کہ اس کے بیٹے کی لاش کنویں سے نکالی گئی ہے۔ بڑھیا بڑی مشکل سے چارپائی سے اٹھا کرتی تھی، لیکن اس نے یہ خبر سنی تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ خبر ہی ایسی تھی کہ ماں کا جسم اپنے آپ چل پڑا۔ عورتوں نے اسے تھام لیا۔ کنویں تک پہنچنے تک لاش وہاں سے اٹھائی جا چکی تھی۔ میں نے اس سے کچھ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ میرے بیٹے کو بلاؤ، یا کوئی پرانی بات چھیڑ دیتی جب اس کا یہ بیٹا چھوٹا سا ہوا کرتا تھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس بڑھیا کے ہوش و حواس قائم نہیں رہے۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ میں کون ہوں اور اس سے کیا پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اسے اٹھا دیا اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے گھر لے جاؤ۔ اس بڑھیا سے مجھے صرف یہی پتہ چلا کہ آدھی رات کے لگ بھگ مقتول کو کوئی بلانے آیا تھا، اور اس کے بعد مقتول واپس گھر نہیں آیا۔ اسے دراصل قتل کرنے کے لیے باہر بلایا گیا تھا۔ اس قاتل کو ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں نے مقتول کے رشتہ داروں میں سے اس آدمی کو بلایا جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھا۔ مجھے اب یہ یاد نہیں رہا کہ اس کا چچا زاد تھا یا خالہ زاد۔ وہ مقتول کی عمر کا ہی تھا۔ میں نے اس سے وہ سوال پوچھے جو عموماً اس قسم کی وارداتوں میں مقتول کے لواحقین اور وارثوں سے پوچھے جاتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ گلباز کی کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں تھی کہ کوئی اسے اس طرح قتل کر کے لاش کنویں میں پھینک دیتا۔ وہ کوئی ایسا بدمعاش اور حرام کار بھی نہیں تھا کہ کسی عورت کے پیچھے اس کا کوئی دشمن بن گیا ہو، یا اس نے کسی خاندان کو اپنا دشمن بنا لیا ہو۔ مقتول کی بیوی بچے کہاں ہیں؟ یہ میں آپ کو بتانے ہی لگا تھا۔ اس کی بیوی ہے اور ایک لڑکا ہے، لیکن ان میں شادی کے صرف 1 ہفتے بعد علیحدگی ہو گئی تھی۔ اسے 1 ہفتے کی ازدواجی زندگی کی نشانی یہ لڑکا ہے جو اب 18-19 سال کا ہو گیا ہے۔ وہ اسی محلے میں رہتا ہے۔ گلباز نے دوسری شادی نہیں کی؟ نہیں، نہ اس نے شادی کی نہ اس کی بیوی نے۔ گلباز نے جوانی اکیلے ہی گزار دی اور بیوی اپنے بچے میں مگن رہی۔ بیوی کی ایک مجبوری یہ تھی کہ گلباز نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ اگر طلاق دی ہوتی تو شاید وہ شادی کر لیتی۔ لڑکی والوں نے طلاق کا مطالبہ تو کیا ہوگا، کیا تھا، لیکن گلباز ایسی ضد میں آیا کہ اس نے کہا وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ بسانا چاہتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں میں بعض عورتیں خود ہی وکیل کر کے کورٹوں میں چلی جاتی ہیں، اور آپ نے اخباروں میں کئی بار پڑھا ہوگا کہ غیر شادی شدہ نوجوان لڑکی خود ہی کسی میجسٹریٹ کی عدالت میں جا پہنچی اور یہ درخواست دی کہ اس کے والدین اس کی مرضی کے خلاف ایک آدمی کے ساتھ یا کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ اس کی شادی کریں۔ میجسٹریٹ ایسی لڑکیوں کو دارالامان میں بھیج دیتے ہیں۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت مرد بھی اپنی شادی شدہ بیٹیوں کی جائز شکایت لے کر کورٹ تک نہیں جاتے تھے۔ اپنی بیٹی کا یا کسی بھی عورت کا عدالت میں جانا وہ گناہ اور بہت بڑی بے عزتی کا باعث سمجھتے تھے۔ مثلاً مقتول کی بیوی نوجوانی میں گھر جا بیٹھی اور بوڑھی ہونے لگی۔ اس کا طلاق کا مطالبہ ہر لحاظ سے جائز تھا، لیکن کورٹ میں جانا تو دور کی بات ہے، طلاق کا مطالبہ کرنا ہی بے عزتی کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ ان کی علیحدگی کی وجہ کیا تھی۔ اس نے وہی وجہ بتائی جو آج بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے، یعنی گھریلو سیاست اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے۔ ان لوگوں کے ہاں بھی یہی کچھ ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ شرافت بھی قائم رہی کہ مقتول کی ایک چچا زاد بہن مقتول کی بیوی کے چچا زاد سے بیاہی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ جس طرح وٹے سٹے میں ہوتا ہے اس عورت کو بھی انتقاماً اجاڑ دیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ عورت اپنے سسرال میں اور اپنے خاوند کے ساتھ مطمئن زندگی گزار رہی تھی اور اس کے بچے بھی تھے۔
اگر اس وجہ سے دشمنی تھی بھی تو وہ 20 سال پرانی ہو چکی تھی۔ گلباز کی بیوی کے لواحقین نے کوئی انتقامی کارروائی کرنی ہوتی تو 20 سال انتظار نہ کرتے۔ ایک بات بتاؤ، اگر تم نہیں جانتے تو کسی سے پوچھ کر بتاؤ۔ شاید ایسے ہوا ہو کہ گلباز نے اپنی بیوی کو اب کوئی الٹا سیدھا پیغام بھیجا، یا کہیں باہر اسے روک لیا ہو اور اسے کوئی ناروا بات کہہ دی ہو، یا اسے اپنے پاس آنے کو کہا ہو۔ یہ تو ہم اس کی بیوی سے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات ماننے والی نہیں۔ گلباز بڑے مضبوط جگر والا آدمی تھا اور خوددار بھی تھا، وہ ایسی حرکت کرنے والا تھا ہی نہیں۔ تم کہتے ہو کہ مقتول چال چلن کا اچھا تھا، مجھے شک ہے کہ اس نے تنہا جوانی کیسے گزاری۔ یہ سوچ کر بات کرو کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، مذہب میں ڈوبا ہوا آدمی نہیں تھا، اتنی پاک صاف زندگی وہ گزار نہیں سکتا تھا۔ آپ مجھ پر اعتبار کریں، میں گلباز کے اعمال پر پردہ نہیں ڈالوں گا، کیونکہ میں آپ کی طرح یہ کوشش کروں گا کہ قاتل پکڑا جائے۔ قاتل کو پکڑنا آپ کی سرکاری ڈیوٹی ہے، لیکن میرے لیے جذباتی معاملہ ہے۔ گلباز کے ساتھ میرا خونی رشتہ ہے ملک صاحب۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ قاتل کو آپ ہی پکڑیں۔ اگر میں نے یا ہمارے کسی اور قریبی رشتہ دار نے قاتل پکڑا تو اسے آپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، وہ اس طرح دفن کر دیا جائے گا کہ خدا کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ گیا کہاں۔ آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گلباز نے کہیں نہ کہیں اپنا دل بہلاوے کا بندوبست کر رکھا تھا، لیکن کوئی بھی کسی عورت کی طرف انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس عورت کے ساتھ گلباز کے تعلقات ہیں یا تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ گلباز کی بیوی کے لواحقین کی طرف سے ضرور کوئی حرکت ہوئی ہے تو تم کیا کہو گے؟ میں بڑی صاف بات کہوں گا۔ ایک تو یہ کہ شکایت یا دشمنی بہت پرانی ہو چکی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ گلباز کے سسرال والوں میں اتنا دم نہ اس وقت تھا نہ آج ہے کہ وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے۔ یہ تو آپ دماغ سے نکال ہی دیں۔ گلباز کے اپنے بیٹے کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ باپ بیٹا باہر ملتے ملاتے تو ہوں گے؟ نہیں، ان کی آپس میں بول چال نہیں تھی۔ اگر اتفاق سے کسی گلی میں آمنے سامنے آ جاتے تو باپ یا بیٹا ادھر ادھر ہو جاتے تھے، لیکن یہ سب نے دیکھا ہے کہ لڑکا کہیں اپنے ہمجولیوں میں کھیل رہا ہوتا یا کھڑا ہوتا تو باپ دور سے اسے دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے بعد میں نے مقتول کے 3 اور رشتہ داروں کو بلایا، سب نے بالکل ایسی ہی باتیں کیں جو یہ شخص کر گیا تھا۔ اس کے بعد میرے اپنے مخبر رہ گئے تھے۔ پورا دن تو مقتول کے رشتہ داروں کے ساتھ گزر گیا۔ شام کے وقت پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی، اس میں صاف لکھا تھا کہ مقتول گلا گھٹنے سے مرا ہے اور مرنے کے بعد اسے کنویں میں پھینکا گیا۔ اس کا ثبوت یہی دیا گیا جو میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، پیٹ اور پھیپھڑوں میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا تھا۔ پیٹ میں تو پانی ہوتا ہی ہے، پھیپھڑے بھی بالکل صاف تھے، جسم پر اور کسی چوٹ یا زخم کے نشان نہیں پائے گئے۔ میں نے محلے کے 3-4 معززین کو اکٹھے بلا لیا اور انہیں کہا کہ پہلے ایک لڑکی اس کنویں میں ڈوب مری اور اب ایک اچھے بھلے آدمی کو مار کر کسی نے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ کیا آپ لوگ پریشان نہیں ہو رہے؟ کیا آپ نے اپنے طور پر یہ نہیں سوچا کہ قاتل کون ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اب یہ بھی سوچ لیں کہ قاتل کو نہ پکڑا تو وہ ایسی ہی ایک اور واردات کر بیٹھے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مقتول کی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ اگر آپ میں سے کوئی صاحب مجھے کچھ علیحدگی میں بتانا چاہتے ہیں تو وہ میرے پاس بیٹھے رہیں اور باقی باہر چلے جائیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آپس میں کچھ خسر پسر کی اور میری طرف متوجہ ہوئے۔ جناب ملک صاحب، ایسی کوئی بات نہیں جو ہم ایک دوسرے سے چھپا کر کریں۔ یہاں ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ گلباز کی کسی کے ساتھ اتنی دشمنی تھی کہ اس نے گلباز کو قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ میں نے اپنے محلے دار بھائیوں سے بات کر لی ہے، میں ان کی موجودگی میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا۔ گلباز کی 16-17 ایکڑ زمین یہاں سے 1 میل دور ہے، اس کے قریب ہی میری کھیتیاں ہیں، میرے تو اپنے مزارے ہیں۔ گلباز نے اپنی زمین بٹائی پر دے رکھی تھی، کچھ دن ہوئے اس نے ان لوگوں سے زمین واپس لے لی ہے اور انہیں کہا ہے کہ جو فصل انہوں نے بوئی ہے اور اب تقریباً 1 ماہ بعد کٹنے والی ہے اس کا حصہ انہیں ملے گا۔ اس کے بعد ان کھیتوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ آپ خود سمجھتے ہوں گے کہ ایک پورے خاندان سے روزی چھین لینا معمولی بات نہیں ہوتی۔ یہ تو اچھا خاصا دشمنی والا قصہ بن جاتا ہے۔ ہاں میں سمجھتا ہوں، بٹائی والوں سے زمین واپس لو تو وہ زمین کے مالکوں کی دہلیز پر ماتھے رگڑتے ہیں یا مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ یہ بٹائی والے لوگ کیسے ہیں؟ کمزور ہیں یا؟ نہ جی، وہ کمزور نہیں،
ان سے زمینیں لینے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی خاص گڑبڑ ہوئی ہے؟ صوبیدار میجر نے جواب دیا اور اپنے محلے داروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو وہ بھی کہہ دیں۔ میرا مقصد مرحوم کو بدنام کرنا نہیں، اس کے قاتل کو پکڑنا ہے۔ ہاں صوبیدار میجر صاحب، چھپائیں کچھ بھی نہیں، بعض اوقات معمولی سا شک بھی کام کر جاتا ہے۔ میں اس لیے خاموش ہو گیا تھا کہ بات کچھ شک والی ہے، صوبیدار میجر نے کہا، اور شک بھی معمولی سا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ گلباز نے بٹائی والے مزاروں کی کسی جوان لڑکی کو چھیڑا تھا، اس پر ان کے درمیان تو میں بھی ہوئی تھی۔ میرے کانوں تک یہ بات بھی پہنچی تھی کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہے اور خاوند نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ صرف سنی سنائی ہے یا اس میں کچھ سچائی بھی ہے؟ ملک صاحب، سچائی زیادہ ہے۔ سچائی ہے تو ہی گلباز نے زمینیں ان سے واپس لی ہیں۔ شہر کے لوگ شاید یہ نہ سمجھ سکیں کہ یہ کتنی خطرناک دشمنی پیدا کرنے والی وجہ ہوتی ہے کہ مزاروں کے ایک خاندان سے زمین واپس لے لی جائے۔ اگر مزارے، خصوصاً بٹائی پر کام کرنے والے مزارے کمزور نہ ہوں تو وہ زمینوں کے مالک کے خلاف کچھ کریں نہ کریں، دوسرے مزاروں کا وہ جینا حرام کر دیتے۔ میں نے مزید کریدنا شروع کیا تو صوبیدار میجر کے سینے سے کچھ اور باتیں نکل آئیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ 8-10 روز پہلے کا ہے۔ میں ان لوگوں کو شہر میں بلا سکتا تھا، لیکن بہتر یہی سمجھا کہ اچانک وہاں پہنچ جاؤں اور تمام متعلقین کو گھیر لوں۔ میں وہاں سے اٹھ کر تھانے چلا گیا۔ رات تھوڑی سی رہ گئی تھی۔ اپنے گھر جا کر تھوڑی دیر سو لیا اور منہ اندھیرے اٹھ کر تھانے آ گیا۔ اپنے جن آدمیوں کو ساتھ لے جانا تھا انہیں میں نے رات کو ہی بتا دیا تھا کہ صبح تیار رہیں۔ ان لوگوں کا گاؤں، یعنی بٹائی والے لوگوں کا گاؤں، دور نہیں تھا۔ میں نے رات کو صوبیدار میجر کی بات سن کر گلباز کی اسی قریبی رشتہ دار کو بلایا تھا جس سے پہلے میں نے معلومات لی تھی۔ اس نے مجھے مقتول کے پہلے بٹائی والوں کے نام بتا دیے تھے اور یہ بھی تصدیق کر دی تھی کہ مقتول نے ان سے زمینیں لے لی تھیں، لیکن اسے وجہ معلوم نہیں تھی۔ بہرحال ان لوگوں کے نام معلوم ہو گئے تھے۔ میں اچانک ان کے گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں زیادہ تر مزارہ قسم کے لوگ یا اپنی زمینوں والے معمولی سے کسان رہتے تھے۔ نمبردار دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ چھوٹا سا گاؤں بھی اسی نمبرداری میں آتا تھا۔ میں نے اسے بلانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو بھیجا اور مزاروں کے گاؤں میں کھڑے ہو کر ان آدمیوں کو بلایا جن کی مجھے ضرورت تھی۔ ان میں جو عمر میں سب سے بڑا تھا اسے الگ کیا۔ میں نے باہر چارپائی رکھوا لی تھی۔ اس آدمی سے پوچھا کہ گلباز نے ان سے زمینیں کیوں لے لی تھی۔ اس نے میری بہو کو چھیڑا تھا۔ ابھی 4-5 مہینے ہوئے ہیں کہ میں نے بیٹے کی شادی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی زمینیں تم نے خود چھوڑی ہیں؟ نہیں حضور، لڑکی کو چھیڑنے پر اس کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ زمینیں چھوڑ دو۔ میں تو زمین چھوڑنے پر تیار تھا، لیکن میرے بیٹے کہتے تھے کہ اس کی زمین نہیں چھوڑیں گے۔ گلباز نے کہا کہ وہ پولیس کو لے آئے گا اور زمینیں چھڑا لے گا۔ میں نے اپنے طور پر سوچا کہ معمولی چھیڑخانی سے ان لوگوں کو اتنی دور تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہا بھی کہ یہ تو معمولی بات تھی۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ وہ غیرت مند لوگ ہیں۔ بہرحال وہاں اور لوگ بھی تھے۔ میں نے اس کے ایک بیٹے کو بلایا۔ اس نے بتایا کہ چھیڑخانی کچھ سنگین قسم کی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ اس لڑکی کے خاوند کو میرے پاس بھیجو جسے مقتول نے چھیڑا تھا۔ مجھے اطلاع ملی کہ وہ گاؤں میں نہیں ہے۔ میں نے جب تھانے داروں جیسا ہنگامہ بپا کیا کہ اسے فوراً حاضر کیا جائے تو اس چھوٹے سے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ کوئی کھیتوں کی طرف دوڑا جا رہا تھا، کوئی گاؤں کے اندر سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ میرے یہاں آنے تک وہ گھر میں موجود تھا۔ اس کا سسرالی گاؤں وہی تھا جہاں نمبردار رہتا تھا۔ نمبردار آ چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ آدمی اپنے سسرال چلا گیا ہوگا، ایک تو اسے پکڑ کر لاؤ اور اس کی بیوی کو بھی لے آؤ۔ نمبردار بولا، سرکار میں اپنے گاؤں سے آ رہا ہوں، ایک ہی راستہ ہے جس راستے سے میں آیا ہوں۔ اگر وہ تھوڑی دیر پہلے نکل کر میرے گاؤں گیا ہے تو وہ مجھے راستے میں نہیں ملا۔ اور سرکار ایک عرض اور ہے، وہ اپنے سسرال میں نہیں گیا ہوگا کیونکہ ان کی بیٹی کو اس نے یہ الزام لگا کر گھر سے نکال دیا ہے کہ گلباز کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ لڑکی کیسی ہے؟ میرا مطلب ہے چال چلن کی کیسی ہے؟ کوئی ایسی شریف لڑکی تو نہیں، لیکن بدنام بھی نہیں۔ اور اس کا یہ خاوند کیسا آدمی ہے جو غائب ہو گیا؟ اصل شیطان کی نسل سے ہے، چھوٹا سا قد ہے، رنگ کا کالا ہے، اس کی ایک آنکھ میں پھولا ہے اور مزاج کا سخت کڑوا ہے سرکار۔
ظلم دیکھو کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس کے ساتھ بیاہ دی گئی، تم جاؤ اسے ڈھونڈ کر لاؤ اور اس کی بیوی کو بھی ساتھ لیتے آنا۔ نمبردار چلا گیا۔ میں نے مزاروں کے اس خاندان کے ہر فرد سے پوچھ گچھ کی، سب کے بیان تھوڑے تھوڑے مختلف تھے۔ اس سے میرا یہ شک پختہ ہو گیا کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین ہے۔ مجھے یہاں تک بتایا گیا ہے کہ لڑکی اپنے خاوند سے خوش نہیں تھی اور ان میں تو تکار ہوتی رہتی تھی۔ ان لوگوں کے بیان لینے اور ان پر جرح وغیرہ کرنے میں اتنا وقت گزر گیا کہ نمبردار ایک نوجوان لڑکی کو ساتھ لیے میرے پاس آ گیا۔ میں نے نمبردار کو باہر بھیج کر لڑکی کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ قتل کا باعث کیا ہے اور کیا اس لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اتنی سنگین تھی کہ قتل کا باعث بن سکتی۔ اس لڑکی کے خاوند کا غائب ہو جانا بھی میرے ذہن میں شک پیدا کر رہا تھا کہ قاتل یہی لوگ ہیں۔ لڑکی کی گھبراہٹ قدرتی تھی۔ میں نے اس لڑکی کے ساتھ اس انداز میں باتیں شروع کیں کہ وہ آرام دہ محسوس کرنے لگی اور بولنے پر آمادہ ہو گئی۔ میں نے اس کی معصومیت اور خوبصورتی کی تعریفیں کیں اور اس کے خاوند کو برا بھلا کہا۔ اس سے میں نے دیکھا کہ لڑکی کچھ خوش ہو گئی۔ گلباز نے تمہارے ساتھ کیا چھیڑ خانی کی تھی؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ ڈرو نہیں، یہ تمہارے فائدے کی بات ہے۔ میں جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی جواب دینے کے بجائے بے چین سی ہونے لگی، کبھی سر جھکا لیتی، کبھی ادھر ادھر دیکھتی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے؟ میرے دل میں تمہاری ہمدردی ہے، لیکن تم ٹال رہی ہو۔ وہ اور زیادہ پریشان اور بے چین ہو گئی۔ میں نے اپنی زبان کا جادو چلانا شروع کیا، کچھ ڈرایا، کچھ تسلی دی۔ اس طرح زبان کا چکر چلا کر میں نے اس سے ایک اعتراف نکلوا لیا۔ میرے خاوند نے مجھے اس کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ کہاں؟ فصل کے اندر۔ اس کے ساتھ ایسا تعلق کب سے چل رہا تھا؟ پہلے ایسا تعلق نہیں تھا، پہلے وہ مجھے چوری چھپے پیسے دیتا رہتا تھا۔ میں نے اس کی زبان سے پوری بات کہلوائی۔ گلباز نے اس لڑکی کو پیسے دے کر ورغلا لیا تھا اور لڑکی کے خاوند نے انہیں قابل اعتراض حالت میں پکڑ لیا۔ اس پر ان کے درمیان زبانی جھگڑا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے خاوند نے لڑکی کو اسی روز مار پیٹ کر اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا اور یہ بھی کہا کہ اب تو ساری عمر ماں باپ کے گھر بیٹھی رہے گی، میں طلاق نہیں دوں گا اور اپنے اس یار کو ڈھونڈتی رہنا، اسے تو میں زمین کے تختے سے غائب کر دوں گا۔ وہ اس نے کر دیا ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ میں ابھی اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ لڑکی چونک اٹھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔